بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو جنت البقیع میں عورت کو دفنایا تو وہ زندہ ہو گئی، اور زندہ قبر سے نکل کر اس نے جو بتایا وہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ایک ایسا عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے لوگوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ جب مرنے کے ٹھیک اگلے دن ہی لڑکی کو زندہ قبر سے نکالا گیا اور باہر آنے کے بعد اس نے جو راز بتایا اسے سن کر آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ انوکھا واقعہ کیسے پیش آیا اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیل سے بھی بتائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی، لیکن یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے یا نہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں فوت ہونے والی ایک عورت اپنے موت کے ایک دن بعد قبر کے اندر جاگ گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ گھر والوں نے فوری طور پر قبر کشائی کروائی اور وہ لڑکی زندہ حالت میں ملی، اور اس نے ایسا راز بتایا جو شاید ہی پہلے کسی نے بتایا ہوگا۔ پیارے دوستو، معاملہ کچھ یوں تھا کہ روبینہ کی شادی 1 سال پہلے ارشاد سے ہوئی تھی اور وہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ وہ اپنے گھر سے کسی کام کی غرض سے نکلی اور پھر وہیں گر گئی۔ ارشاد نے اس کی چیخ کی آواز سنی تو بھاگ کر باہر آیا، دیکھا تو روبینہ گر کر تڑپ رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ ایمبولینس بلائی گئی اور پھر اس کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹر حضرات نے اس کی موت کی تصدیق کر دی اور اس کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو پائی۔ ڈاکٹرز نے موت کی وجہ اچانک سے دل کا رک جانا بتایا، لیکن اس کے منہ سے جو جھاگ نکل رہا تھا وہ سمجھ نہ آیا کہ کیوں تھا، کیونکہ کسی سانپ یا بچھو کا زہر اس کے جسم میں نہیں ملا اور نہ ہی کوئی اور وجہ سامنے آ پائی۔ ارشاد نے اس کی موت کی اطلاع اس کے والدین کو بھی کر دی۔ روبینہ کی یوں اچانک موت سے سب غم زدہ ہو گئے۔ البتہ اسی رات روبینہ کی تدفین جنت البقیع کے قبرستان میں کر دی گئی۔ اگلے روز روبینہ کی قبر پر ارشاد فاتح خانے کے لیے گیا تو اسے قبر سے گھٹ گھٹی آواز سنائی دینے لگی۔ ارشاد پہلے تو پریشان ہوا، لیکن پھر جب اس نے کان لگا کر غور سے سنا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اندر سے کھٹکھٹا رہا ہو، اور قبر کے ساتھ کان لگائے تو دبی دبی سی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ قبر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ ارشاد نے فوراً قبرستان کے گورکن کو بلایا اور اس کو یہ بات بتائی تو گورکن نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ اسے بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ارشاد نے فوراً اپنی اور روبینہ کی فیملی کو قبرستان بلا لیا۔ قبرستان کے انتظامیہ کو اطلاع کی گئی، کچھ میڈیا والے بھی وہاں پر آ گئے اور سب کے سامنے اجازت نامے کے بعد قبر کشائی کی گئی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ قبر جب کھولی گئی تو روبینہ کا جسم حرارت میں تھا اور نبض آہستگی سے چل رہی تھی، یعنی کہ وہ زندہ تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ گھٹن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ فوری طور پر طبی امداد بلائی گئی اور روبینہ کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ ارشاد گل ڈاکٹرز پر برہم تھا جنہوں نے روبینہ کو مردہ قرار دیا تھا۔ وہ ڈاکٹرز خود بھی اس بات پر حیران تھے، البتہ روبینہ کو طبی امداد دی جانے لگی۔ ڈاکٹرز نے روبینہ کی موت کی وجہ بتائی کہ جس میں بے ہوشی کے بعد بھی بیداری برقرار رہتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے وہ قبر میں ہوش میں آ گئی تھی اور قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہرحال دوستو، 2 روز بعد روبینہ ہوش میں آئی۔ اس نے اپنے شوہر کو جو بات بتائی، یہ سن کر اس کے شوہر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ روبینہ نے بتایا کہ قبر میں سے ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ وہ قبر میں دفن ہے تو اس نے چلانا شروع کر دیا، اور جب مجھے لگا کہ اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے قبر کے اندر ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی، اور ایک راز جو میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اور آپ کو دھوکے میں رکھا تھا، میں نے قبر میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے قبر سے نکال دیں تو میں آپ کو اس راز اور اس گناہ سے آگاہ کر دوں گی اور اپنی بے وفائی کا اعتراف کروں گی جو کہ میں نے آپ سے کی تھی۔ میرا سانس جب گھٹنے لگا تو میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی، اور جیسے ہی میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مجھے سانس آنے لگتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب میں درود پاک روکتی تو گھٹن ہونے لگتی،
میں قبر میں مسلسل درود پاک کا ورد کرتی رہی۔ دوستو اس کے بعد شوہر نے وہ راز پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ سے بے وفائی کی ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ آپ کا نہیں ہے، شادی سے پہلے میرا ناجائز تعلق اپنے کزن سے تھا، اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے نہ ملوں، لیکن جب اس نے بہت ضد کی اور تنگ کیا تو مجھے مجبوراً اس سے ملنا پڑا اور اس نے مجھے استعمال کیا۔ یہ بات میں کسی کو نہ بتاتی اور نہ ہی آپ کو پتہ چلتا، لیکن میں موت دیکھ کر آئی ہوں۔ قبر کی ہولناکی اور قبر کا اندھیرا بہت ہولناک ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں اور چاہیں تو نہ معاف کریں، میں آپ کی گناہ گار ہوں، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے اپناؤ یا چھوڑ دو، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ البتہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اپنی بقایا زندگی توبہ میں گزاروں گی، اپنی ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھوں گی اور کچھ نہیں کروں گی۔ پیارے دوستو، ارشاد چونکہ اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا تھا، اس کا دل تو اس بات پر بہت دکھا، لیکن اس نے اسے دل سے معاف کر دیا اور اگلے ہی 10 دن بعد روبینہ کا واقعی انتقال ہو گیا۔ دوستو بہت ہی کم ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی مہلت دی ہوگی۔ روبینہ بھی ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہے کہ جس کو قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ نے توبہ کا موقع دیا اور اس کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اپنی بے وفائی کا اعتراف کرے اور اللہ سے اور اپنے شوہر سے معافی مانگ سکے۔ نہ جانے دوستو روبینہ کی کون سی نیکی کام آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دی، اور ہو سکتا ہے کہ جو درود پاک پڑھنے کی روبینہ کی عادت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو موقع دیا ہو۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس میں سب نے داخل ہونا ہے، لیکن دوستو یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کس دروازے میں داخل ہونے کے بعد اس کا گھر کون سا ہوگا۔ دوستو دیکھنے میں تو یہ قبروں والے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، لیکن یہ ہمسائے کی صرف قبروں کی ہیں، یہ ایک دوسرے کے پاس جا نہیں سکتے، چونکہ دوستو مرنے کے بعد انسان کا مقام قبر نہیں بلکہ عالم برزخ ہے، جس میں نیک روحوں کا ٹھکانہ الگ ہے اور جو روحیں بد ہیں ان کا ٹھکانہ الگ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا مرنے والا اگر اس سے نجات پائے تو بعد کی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان قبروں میں ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ یاد رہے کہ موت کے سامنے امیر مالدار، طاقتور کمزور، گورا یا کالا، حاکم و ماتحت سب برابر ہیں، اور سب نے ایک نہ ایک دن قبر میں پہنچ جانا ہے۔ دوستو سب قبروں والے دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے یا محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ایک مرتبہ توبہ کرنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ کے جسم سے نکال دیے گئے ہیں، زندگی کی مہلت خط ہے۔ اب ہر میت اپنی روح کی مرحوم ہو کر اپنی قبر میں پڑی ہے۔ آج بھی وقت ہے دوستو کہ قبر کی تیاری کر دی جائے، کیونکہ دوستو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کون کب جاتا ہے، کس کو کس وقت موت میں آ لینا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی ادھیڑ عمری میں اور کوئی بڑھاپے میں، اور بے شک دوستو قبر میں جانے کے بعد صرف اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، جو دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے وہی کام آئیں گے۔ کوئی دوست، احباب، ساتھی، خاندان کا کوئی فرد، حتیٰ کہ ماں باپ کی اولاد بھی ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دوستو ابھی بھی وقت ہے کہ سدھر جائیں اور کوشش کریں کہ جتنے بھی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع کر لیں، تاکہ آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
پیارے دوستو کمنٹس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔